آج ہمارا موضوع جو ہے وہ شب برات ہے۔ یاد رکھیے شب جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی رات ہوتا ہے۔ شب کا معنی کیا ہے؟ رات۔ اور کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا۔ اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نجات، جس کا معنی ہوتا ہے نجات، بری و ذمہ ہونا، نجات پا جانا، کامیاب ہو جانا۔ یہ سارے معنی جو ہیں شب برات کے بنتے ہیں، یعنی ایسی رات جس کے اندر بندے کو نجات ملتی ہے، بندہ گناہوں سے بری ہوتا ہے، رب گناہوں سے اس کو پاک فرما دیتا ہے۔ شب برات کے 4 نام ہیں۔ شب برات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی برکت والی رات، یعنی اس میں اللہ رب العزت اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پر اور گنہگار بندوں پر اپنی برکت کا نزول فرماتا ہے، اور اس کا ایک نام جو کتب کے اندر ملتا ہے وہ لیلۃ الرحمہ بھی ہے، یعنی رحمت والی رات۔ یعنی اس رات جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور اس کا ایک نام جو ہے وہ لیلۃ السک بھی ہے۔ سک کا معنی ہوتا ہے نجات دلانے والی، یعنی یہ وہ رات ہے جب اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اپنے عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیتا ہے، ان پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور چوتھا اس کا نام ہے لیلۃ البراء، یعنی نجات والی رات، برکت والی رات، بری و ذمہ ہونے والی رات، اور اللہ رب العزت کے قرب اختیار کرنے والی رات۔ تو اس کے بہت سے نام ہیں جن کے میں سے 4 جو کتب کے اندر زیادہ درج ہیں ان کا میں نے ذکر کیا۔ تو یاد رکھیے یہ ایسی رات ہے جس کے شروع ہوتے ہی باقی جتنی بھی راتیں آتی ہیں، رات کے پچھلے پہر آدھی رات گزر جاتی ہے تو رب اپنی رحمت کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ آدھی رات کے بعد رحمت کے کتنے دروازے کھولتے ہیں؟ ایک۔ مگر شب برات ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت غروب آفتاب سے ہی اپنی رحمت کے ایک نہیں، 2 نہیں، پورے 300 دروازے کھول دیتا۔ یعنی جب آپ نے 14 شعبان المعظم کے دن نماز مغرب کے لیے مسجد میں آنا ہے تو رب نے آپ کے لیے اپنی رحمت کی 300 دروازوں کو کھول دیا ہونا ہے۔ اور پھر حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے غروب ہوتے ہی رب آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تشریف لاتا ہے، تشریف فرما ہوتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے مجھ سے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے بیماری سے شفا مانگنے والا میں اس کو شفا عطا فرماؤں۔ اور حضور فرماتے ہیں اس طرح کے اعلانات طلوع فجر سے پہلے تک جاری و ساری رہتے ہیں، یعنی غروب آفتاب سے لے کر مغرب سے لے کر فجر کے وقت کے آغاز سے پہلے تک اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بندوں کو آوازیں دے دے کر بلا رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگو میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشش عطا فرماؤں، مجھے صحت مانگو میں تمہیں صحت عطا فرماؤں۔ اور پھر جب اس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت کے بندے اپنی رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رب کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو رب ان سے راضی ہو کر ان پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت ملک الموت عزرائیل کو آئندہ پورے سال میں ہونے والی اموات کا رجسٹر تھما دیتا ہے، یعنی آئندہ سال کے اندر جتنے لوگوں نے مرنا ہے، جتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہے، اس رات
اللہ رب العزت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو وہ رجسٹر جو ہے وہ تھما دیتا ہے، جس کے اندر درج ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پر فلاں وقت فوت ہو جانا ہے. یعنی پورے سال کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے، کس شخص نے کب کہاں اور کس وقت جو ہے وہ مرنا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات کو پیش ہوتا ہے. اور پھر حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کے رزق کا تعین فرماتا ہے، جس کو جتنا رزق دینا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی برکت والی رات ہے، یہ عبادت والی رات ہے، یہ ریاضت والی رات ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شب ایسا ہوا کہ حضور میرے بستر پر جلوہ گھر تھے، اور میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضور علیہ السلام مصلی پر تشریف فرما ہیں اور حضور نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا ہوا ہے. حضور نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ حضور علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے، حضور کا وصال ہو گیا ہے. مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی، میں پریشان ہو گئی. میں نے حضور کے پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ پکڑ کر زور سے ہلایا. پھر حضور علیہ السلام نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا، سلام پھیری تو حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے گمان گزرا کہ کہیں آپ کا وصال نہیں ہو گیا، کہیں آپ کی روح قبض نہیں کر لی گئی. تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی شب ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت کے سامنے بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. اور میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں حالت سجدہ میں ہوں. سچی بڑی برکت والی رات ہے. ایک اور حدیث مقدسہ بڑی مشہور ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام اپنی بستر سے اٹھے اور جنت البقیع یعنی مدینہ المنورہ کا جو قبرستان ہے اس کے اندر چلے گئے اور ادھر جا کر گریہ زاری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہوئی اور جب حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو پریشان ہو گئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان جا پہنچی، جنت البقیع جا پہنچی. دیکھتی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام دار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے ہیں. اب جنت البقیع کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کو روتے ہوئے دیکھ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تو گمان کرتی تھی کہ میں تیرا حق کسی اور کو دے دوں گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے، 15ویں شب ہے، اور یہ وہ شب ہے جس شب کے اندر اللہ رب العزت بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گنہگار بندے کو بخش دیتا ہے. محققین نے اس کی شرح میں اس کی تفصیل کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو بنی کلب تھا نا قبیلہ، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں. پورے مدینے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بکریاں جو ہیں مکے میں جو ہیں وہ ان کے پاس تھیں، اور کثرت کے ساتھ ان گنت بکریاں تھیں، اور پھر ان گنت بکریوں کے ان گنت بال اور بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوتی.
یعنی گنہگار بندے جہنمی، تو اللہ رب العزت جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ ادا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بخشش والی اور بڑی برکت والی اور بڑی رحمت والی رات ہے اور عبادت والی رات ہے۔ اس کے اندر عبادت کی جانی چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا